السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول محبت ہو بھی سکتی ہے، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ کیرلا کی خوبصورت سی سٹوری اچھی لگ رہی ہوگی۔ کافی انٹرسٹنگ سا ناول ہے اور بہت سی باتیں ہمیں پتہ چل چکی ہیں اور بہت سی ابھی نہیں پتہ۔ تو چلیے سنتے ہیں یہ انٹرسٹنگ سے ناول کا ایپیسوڈ نمبر 3، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے۔ کافی ساری چیزیں آج آپ کو پتہ چلیں گی اور ناول لے گا ایک اور انٹرسٹنگ موڑ۔ تو چلیے پھر بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ محبت ہو بھی سکتی ہے، ایپیسوڈ نمبر 3۔ لڑکی، کسی لڑکی کا نام بھی جڑا ہے موصوف کے ساتھ۔ اسنا کو سخت شوق لگا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے خیالوں میں زہیر کے نام کی شمع جلنے لگی تھی۔ شاید اسی لیے کسی لڑکی کا نام زہیر کے نام کے ساتھ وابستہ ہونا اسے تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ پھر کیا اس نے اپنا MBA مکمل کر لیا تھا؟ اسنا اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ اسے نامکمل چھوڑ کر چلا آیا اور میرے پرزور اصرار پر کہ وہ یہیں سے اپنا آخری سال مکمل کرے، اس نے مجھ سے بات چیت ہی بند کر دی۔ بیٹا، ہم نے تمہارے ساتھ اس کی شادی بھی اسی لیے کی کہ تمہاری جیسی سمجھدار لڑکی کے ساتھ رہ کر شاید کچھ عقل آ جائے، مگر لگتا ہے یہاں بھی ناکامی ہوئی ہے۔ ڈیڈی نہ صرف آزردہ تھے بلکہ شرمندہ بھی نظر آ رہے تھے۔ کیا سکینہ آنٹی کو یہ سب معلوم تھا؟ اسنا ان کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ شاید نہیں معلوم، وہ یہاں بہت ہی کم آتی ہے اور ہم نے بھی اس کی شادی کے بعد زہیر کے سلسلے میں کم سے کم بات کی تھی۔ ڈیڈی نے اس کی خدشات کو بے بنیاد ثابت کر دیا تھا۔ یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ زہیر جب اس آسٹریلین لڑکی سے شادی کر رہا تھا تو پھر اچانک انکار کیوں کر دیا۔ ڈیڈی کا بزنس کئی طرح کا تھا۔ ربر کے باغات بے شمار تھے، اسی لیے اس کا الگ سے شعبہ تھا۔ ٹیک کی لکڑی سے فرنیچر بنایا جاتا تھا جو ہندوستان کے مختلف مقامات پر سپلائی کیا جاتا۔ کالی مرچ کے بے شمار باغات تھے، مگر اس کی تجارت صرف دسمبر جنوری تک چلتی تھی۔ زہیر کے نام پر بنائی گئی اس کمپنی میں زہیر صرف اسی وقت قدم رکھتا جب اسے مزید پیسوں کی ضرورت ہوتی۔ کیسا خود غرض بیٹا تھا۔ محبت کرنے والا باپ اور محبت کرنے والی ماں سبھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ بے حسی کی انتہا تھی کہ باپ بڑھاپے میں مشقت کر رہا تھا اور وہ ان کا خون پسینے سے کمایا پیسہ پانی کی طرح اڑا رہا تھا۔ آخری زہیر تمام دن کرتا کیا رہتا ہے؟ وہ ڈیڈی کے شاندار آفس میں بیٹھے بیٹھے سوچے گئی۔ تجھے یہ شوق کہ محبت کی بھیک مانگوں میں، میری یہ ضد کہ تقاضا میرا اصول نہیں۔ اب اس کی زندگی ایک لگے بندھے روٹین کے تحت گزرنے لگی تھی۔ صبح 9 بجے وہ ڈیڈی کے ساتھ آفس کے لیے روانہ ہو جاتی، شام 5 بجے تک اس کی واپسی ہوتی۔ تب وہ گھر کے پرانے بزرگ ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے نکل جاتی۔ 8 بجے مسز ڈسوزا اسے ملیالم سکھانے کے لیے آ جاتی۔ وہ ملیالم اور انگلش دونوں زبانوں پر مکمل دسترس رکھتی تھی۔ 10 بجے تک جا کر اسے بستر پر لیٹنا نصیب ہوتا۔ تب تک وہ اتنا تھک چکی ہوتی تھی کہ اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ زہیر کب کمرے میں آیا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اس دن آمنہ تمتمائے چہرے کے ساتھ آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ ہم کل ملم پورہ ڈیم دیکھنے کے لیے چل رہے ہیں۔ کون کون چل رہا ہے؟ وہ اسے اتنا خوش دیکھ کر بولی تھی۔ حقیقت میں وہ سب لوگ اسے اتنی عزت دے رہے تھے کہ زہیر کے تلخ رویے کے باوجود اتنے کم وقت میں اسے یہ گھر اپنا اپنا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ محبت اور اپنائیت کی خوشبو سے در و دیوار سے پھوٹتی محسوس ہوتی۔ میں، آپ اور زہیر ایکا۔ تمہارے ایکا کیسے راضی ہو گئے؟ زہیر کے ذکر پر وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں ایکا۔ اماں ابا کسی کی نہیں سنتے، صرف میری بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کا لہجہ بھائی کی محبت سے پور ڈوبا ہوا تھا۔ پھر بھائی بہن کے بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تم دونوں جاؤ اور گھومو پھرو۔ وہ مسکراتی ہوئی صاف پہلو بچا گئی۔ اگلی صبح بھی ستاروں نے آپس میں الوداعی کلمات ادا کرنے شروع ہی کیے تھے کہ آمنہ اسنا کے سر پر سوار ہو گئی۔
اس نے پنک کلر کا بڑا اسٹائلش سا سوٹ اسے زبردستی پہنوایا تھا. ہلکی ہلکی جولری اور تراشیدہ بالوں میں وہ بڑی حسین اور منفرد سے لگ رہی تھی. اور جیسے ہی چڑیوں نے سورج کی کرنوں کی آمد کی خوشی میں اپنا گیت شروع کیا، زہیر تھنگل نے کار کو سٹارٹ کر دیا. آمنہ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی تھی. وہ آمنہ کے برابر کا دروازہ کھولنے لگی. آگے آ کر بیٹھو، ڈرائیور نہیں ہوں میں تم دونوں کا. زہیر اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا. آمنہ، ایکا کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ آمنہ سے کہتی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی. آمنہ نے تیزی سے فرنٹ ڈور کھولا تھا. پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ آمنہ پر جھلایا تھا. اسنا، تم آگے آ رہی ہو یا میں جانے کا پروگرام کینسل کر دوں؟ اسنا نے بڑی مشکل سے یہ لہجہ ہضم کیا تھا. تلخی پیدا کر کے وہ ماحول کو بدمزہ کرنا نہیں چاہتی تھی. آمنہ نے بڑے چاؤ سے پکنک کا پروگرام بنایا تھا. وہ کل سے اس کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی. نہ جانے کیا کیا پکوا ڈالا تھا اس نے. اماں مین گیٹ پر کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی. اسنا کو زہیر کے ساتھ جاتا دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو رہی تھی. اس کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر زہیر کے لب مسکرانے لگے. اس قدر غصے میں ہر وقت کیوں رہتی ہو؟ اس نے کار گیٹ سے اس وقت باہر نکالی تھی جب اسنا آگے آ کر بیٹھ گئی تھی. تمہارا اثر آ گیا ہے. اس بار جواب دینے سے وہ اپنے آپ کو نہ روک سکی. جواب میں وہ لب بھینچے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا. چہرے پر ایک بار پھر چٹانوں کی سی سختی آ گئی تھی. 2-3 گھنٹوں کی ڈرائیونگ تھی. وہ آمنہ سے مسلسل بک بک کر رہی تھی. زہیر نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا. ویسٹ لائف گروپ کے گانوں کی آواز گاڑی میں مسلسل گونجتی رہی. 8 بجے تک وہ لوگ مسلم پورہ پہنچ گئے تھے. بہت ہی خوبصورت جگہ تھی. سبزہ اور پھولوں کی بہتات. پیچھے پہاڑی کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا. ایک طرف قدرتی جھیل تھی جس میں لمبی لمبی کشتیاں چل رہی تھیں. چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی نظر آیا تھا. تھوڑا سا ہٹ کر ملم پورہ ڈیم تھا. سورج کی کرنیں پہاڑوں سے اتر کر سبزے پر پھیل رہی تھیں. آسمان پر 2-4 بادل سورج سے آنکھ مچولی کھیلتے نظر آئے تھے. میں جھولوں پر بیٹھوں گی. آمنہ نے مچلتے ہوئے پارک کے اس طرف دوڑ لگا دی. زہیر نے سارا سامان کار سے نکالا تھا اور جھیل کے پاس قالین بچھا کر اس پر لگا دیا تھا. وہ چپ چاپ اسے کام کرتی دیکھتی رہی. کسی بھی قسم کی مدد کا خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا. نہایت ہی تیزی سے کام کرتا وہ کتنا اچھا لگ رہا تھا. پہلی بار وہ اسے کچھ کرتا دیکھ رہی تھی. اے کاش وہ گھر کے فرائض بھی ایسے ہی سنجیدہ اور ذمہ داری سے نبھاتا. یہ آج کل کی جنریشن میں والدین کے لیے کیسی بے مروتی اور بے نیازی آ گئی ہے. باپ کو بڑھاپے میں اتنا کام کرتا دیکھ کر ان کے بازو میں گرمی نہیں دوڑتی. ماں کی محبتیں، شفقتیں اپنا حق لگتی ہیں اور ان کے تئیں جو ذمہ داری ہونی چاہیے اس کا احساس رتی بھر بھی نہیں ہوتا. وہ اسے دیکھتی رہی اور کڑتی رہی. خود اس میں ضد اور ہٹ دھرمی موجود تھی، لیکن جب اسے محبت کی گرمی پگھلاتی تھی تو اندر سے بڑے نرم گرم جذبات ابھرتے تھے جو اسنا کی شخصیت کو ایک پرنور سے حالے میں قید کر لیتے. لگتا ہے کہ بارش ہوگی، وہ اس کے نزدیک آ کر بیٹھتا ہوا بولا تھا. بارش؟ اسنا نے چونک کر نگاہیں آسمان کی جانب اٹھائیں. نہ جانے کب آسمان کی کیفیت ہی بدل گئی تھی. کالے بادل سرکش گھوڑوں کی طرح دوڑتے آ رہے تھے اور تیز ہوائیں انہیں پیچھے سے چابک لگا کر اور تیز دوڑنے پر مجبور کر رہی تھیں. سورج خوفزدہ بچے کی طرح آڑ میں جا چھپا تھا. ایکا، ہم لیک میں بوٹنگ کریں گے. آمنہ دوڑتی ہوئی واپس آئی تھی. وہ بے خیالی میں پہلے ملیالم زبان میں کہہ گئی تھی، پھر اسنا کی موجودگی کا احساس کر کے فوراً انگلش میں دہرایا تھا. اتاتا، معلوم ہے زہیر ایکا بہت زبردست کشتی چلاتے ہیں. اونم کے تہوار پر تو وہ باقاعدہ کشتی چلانے کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں اور ہمیشہ وہی کشتی جیتتی ہے جو ایکا کی ہوتی ہے. وہ بڑے جوش سے بتا رہی تھی. اس نے اسے چونک کر دیکھا. کیا کہیں وہ جیتتا بھی ہے؟ ابھی تک تو وہ ہر طرف سے اس کی شکست کے ہی قصے سنتی آئی تھی. زہیر مسکراتا ہوا کھڑا ہو رہا تھا. یس، موسم بھی بہت دل فریب ہو گیا ہے. ذرا دیر میں ہی وہ کشتی لے آیا تھا. ملاح کو اس نے ہٹا دیا تھا اور خود چپو سنبھال لیے تھے. چلیں دادا. آمنہ نے اسنا کو کشتی کے اندر داخل ہونے میں مدد دی، پھر خود پیچھے ہٹ گئی. میں سامان کے ساتھ ہوں اور ذرا آئس کریم بھی کھانی ہے.
وہ ہنستی ہوئی دونوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اسنا کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ وہ سبھی ان دونوں کو ملانے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے تھے۔ ادھر وہ دونوں شمال جنوب کے کنارے بنے ہوئے تھے۔ پھر وہ زہیر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ زہیر بڑی مہارت سے کشتی کو گھماتا دور لے جا رہا تھا۔ اس کا سرخ اور پسینے کی بوند سے چمکتا چہرہ دیکھ کر اسنا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کام بڑا مشقت طلب تھا۔ بہت ماہرانہ انداز میں چلاتے ہو بوٹ۔ دوسرے اناڑیوں کو الٹی سیدھی کشتی چلاتے دیکھ کر وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ زہیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ذرا ذرا چمکی اور معدوم ہو گئی۔ آسمان پر اچانک بجلیاں تڑکنے لگی تھیں۔ اسنا اپنی جگہ اچھل پڑی۔ بجلی چمکتے ہی نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ آسمان سے تیر کی طرح نکل کر سیدھی اس پر گریں گی۔ یہ کیفیت اس کی بچپن سے تھی اور اس پر آج تک وہ قابو نہ پا سکی تھی۔ دوسری اور تیسری گرج پر بڑی مشکل سے اس نے اپنا دل قابو میں کیا تھا، لیکن جب مسلسل یہ گرج بڑھنے لگی اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تو وہ کانپتی ہوئی زہیر کے نزدیک جا بیٹھی۔ مجھے بجلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بڑا سہما ہوا انداز تھا۔ بنتی تو بہت بولڈ ہو اور ڈرتی ہو بجلیوں سے؟ وہ چونک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تھا۔ چلیں واپس چلتے ہیں، میں ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاؤں گی۔ وہ زہیر کے شانے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام کر کہنے لگی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اس بار نرمی سے بولا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے بہار میں کھلے پہلے پھول کی طرح لگی، بھیگی بھیگی سی، گلابی گلابی سی۔ لیکن جلد ہی انہیں واپس آنا پڑا کیونکہ بارش نے ایک دم تیزی پکڑ لی تھی۔ کنارے تک واپس آتے آتے دونوں اچھے خاصے بھیگ چکے تھے۔ آمنہ نے سارا سامان اٹھا کر شیڈ میں رکھ لیا تھا۔ بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے سفید پتھر کے شیڈ بنے ہوئے تھے۔ آمنہ وہیں کھڑے ہو کر انہیں ہاتھ ہلا کر اپنے پاس بلا رہی تھی۔ پھر بارش کے رکنے پر ہی وہ ڈیم دیکھنے گئے تھے۔ ڈیم کے پیچھے زائد پانی کو جمع کرنے کے لیے ایک جھیل تھی۔ ڈیم کو آدھے چاند کی شکل دی گئی تھی۔ بارش کے موسم میں اس میں پانی جمع کر لیا جاتا تھا اور پھر جب پانی کی قلت ہوتی تو استعمال میں لایا جاتا۔ ڈیم کے ایک طرف کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں جن کے شٹرز میکانیکی طور پر کھولے جاتے۔ چھوٹی چھوٹی نالیوں سے گزرتا یہ پانی آگے جا کر ایک چوڑی ندی کی شکل لے لیتا اور جس جس جگہ بھیجنا ہوتا بھیجا جاتا۔ اسنا نے پہلی بار ڈیم دیکھا تھا، اسی لیے وہ ایک ایک بات پر تفصیلی غور کر رہی تھی، جبکہ زہیر اکتایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اوہو اماں، آپ نے اٹھا کیوں نہیں دیا؟ کتنی دیر ہو گئی؟ ڈیڈی تو میرا انتظار کر کے آفس چلے بھی گئے ہوں گے۔ وہ تیزی سے ناشتہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اب تو انہیں گئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹی آج آرام کے موڈ میں ہے شاید۔ اماں کہہ کر ہنسنے لگی۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ رات اصل میں بابا کا فون آ گیا تھا۔ ان سے باتیں کرنے کے بعد بہت دیر تک نیند ہی نہیں آئی۔ دہلی بلا رہے تھے مجھے۔ شادی کے بعد ایک بار بھی میں وہاں نہیں گئی نا۔ وہ تھوڑی افسردہ ہو گئی۔ تو چلی جاؤ بیٹا، جتنے دن دل چاہے رہو، اماں نے کھلے دل سے کہا تھا۔ نہیں، یہاں آفس میں ڈیڈی کو میری ضرورت ہے۔ وہ مختصر سا جواب دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہہ نہ سکی کہ وہ آنٹی کی وجہ سے جانا نہیں چاہتی۔ بابا کو میں یہیں بلا لوں گی۔ پھر کار نکال کر آفس پہنچنے میں اسے بہت کم وقت لگا تھا۔ ڈرائیونگ میں وہ اب مشتاق ہو گئی تھی، البتہ ملیالم زبان سیکھنے میں وہ اپنی مستعدی نہیں دکھا پا رہی تھی۔ سیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ زبان مشکل اور محنت طلب ہے۔ آفس کے ورکرز کے سلام کا جواب دیتی، ڈیڈی سے معذرت کرتی۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو مہینے کا بجٹ اس کے سامنے رکھا تھا۔ پورے مہینے کہاں کہاں کتنا پیسہ خرچ ہوا، سارا حساب کتاب تھا۔ پھر وہ اس میں ایسی الجھی کہ وقت کے گزرنے کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ زہیر کا نام ہر مہینے 80,000 روپے پڑھتے پڑھتے وہ اچھل پڑی۔ زہیر کو اتنا روپیہ ہر مہینے؟ اس نے فائل ڈیڈی کے سامنے رکھتے اس کے کالم پر انگلی رکھی۔ ہاں، بلکہ اس مہینے سے تو اس نے 20,000 اور بڑھائے جانے کے لیے کہا تھا۔ ڈیڈی کا سکون دیکھنے کے لائق تھا۔ کیوں؟ وہ چلا پڑی۔ کیا کرتے ہیں زہیر اتنے پیسوں کا؟ دوستوں میں اڑاتا ہے، کلب پارٹیز، غیر ملکی ٹرپس۔ اڑانے پر آدمی اگر آئے تو 80,000 کیا چیز ہے؟ 80 لاکھ اڑائے جا سکتے ہیں۔ نو ڈیڈی،
اٹس ٹو مچ. وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی. ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ بلکہ کوئی بھی کیا کر سکتا ہے؟ اسے خود پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. میں اسے یہ احساس کرواؤں گی ڈیڈی. آج سے اسے صرف 20,000 کا اماؤنٹ دیا جائے گا. سوچ لو بیٹا، کہیں وہ کچھ کر نہ لے. تمہیں اس کے غصے کا اندازہ ہی نہیں ہے. ڈیڈی پریشان نظر آنے لگے تھے. نو، وہ کچھ نہیں کرے گا. وہ محض آپ لوگوں کو ڈراتا ہے. اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ غصے میں زندگی کو ہی داؤ پر لگا دے. ڈیڈی پلیز مجھے ایک کوشش کر کے دیکھ لینے دیجیے. اوکے، تم بھی کر کے دیکھ لو. آخر کو اس کی بیوی ہو، تمہیں حق پہنچتا ہے اس کا. ڈیڈی نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور بات ختم کر دی. اگلے دن وہ دندناتا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا. تم آخر ہوتی کون ہو میری رقم کو کم کرنے والی؟ سرخ انگارہ چہرہ لیے وہ اس سے باز پرس کر رہا تھا. اس خاندان اور کمپنی کی خیر خواہ. وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھی. میں بحث کرنے نہیں آیا. مجھے ابھی اسی وقت چیک کاٹ کر دو. یہ ساری جائیداد میری ہے. تم ہوتی کون ہو حقدار بننے والی؟ ڈیڈی جلد ہی یہ ساری پراپرٹی میرے نام کر رہے ہیں. وہ مسکرا کر بے پر کی اڑا رہی تھی. زہیر کا غصہ دیدنی تھا. مارے تیش کے اس نے کرسیاں اٹھا کر پھینک دی. اسنا نے فوراً ہی گھنٹی بجا دی. صاحب کے لیے کوئی ٹھنڈا لے کر آؤ، بہت گرم ہو رہے ہیں یہ. چپراسی کی شکل نظر آتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے آرڈر دیا تھا. مسٹر زہیر تھنگل، آپ کو اب صرف مہینے میں 20,000 روپے ملیں گے، اور اگر آپ آفس آنا شروع کر دیں اور ڈیڈی کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائیں تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ حتمی اور فیصلہ کن لہجے میں بولی تھی. میں جانتا تھا تم یہی کرو گی، کیونکہ تم یہی کرنے تو یہاں پر آئی ہو، اور میری بیوی ہونے کی وجہ سے جو حیثیت تمہیں حاصل ہو گئی ہے میں اسے ایک جھٹکے سے ختم کر سکتا ہوں، پھر واپس اپنی پسندیدہ ہستی کے ساتھ رہنا جا کر. وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا دھپ دھپ کرتا واپس چلا گیا. وہ جانتی تھی کہ وہ جلدی یا دیر اس قسم کی دھمکی اسے دے گا. جو شخص ماں باپ سے بدتمیزی کر سکتا ہے کیا وہ اسے بخش دے گا؟ اس نے سانپ کی دم پر پیر رکھ دیا تھا. اس کا تل ملانا تو فطری تھا. دوسرے ہی لمحے وہ انٹرکام پر ڈیڈی سے مخاطب تھی. بہت سے پریشان کن سوالات تھے جو اچانک ہی اس کے دماغ میں سپولوں کی طرح سرسرانے لگے تھے. کیا ایکٹیویٹیز ہیں زہیر کی؟ کن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے یہ سارا دن؟ کئی برے خیالات نے یکایک ہی الغار کی تھی. کیا زہیر کے کچھ دوستوں کے ٹیلی فون نمبرز ہوں گے ڈیڈی آپ کے پاس؟ وہ سخولت سے پوچھ رہی تھی. جانتا تو میں کئی کے ہوں، لیکن فون نمبر صرف 2 کے ہوں گے. ایک تو محمد ابراہیم ہے، کار امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے. دوسرا داؤد شیخ ہے. رکو 1 منٹ، میں نمبر نوٹ کرواتا ہوں. پھر صرف آدھے گھنٹے کے وقفے سے وہ محمد ابراہیم کے شو روم کے سامنے اپنی کار پارک کر رہی تھی. پہلے ہی نمبر پر محمد ابراہیم بآسانی مل گیا تھا، تو اس نے دوسرے نمبر کی فی الحال کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. میں آپ کا صرف تھوڑا سا وقت لوں گی، وہ اس کے سامنے نہایت ہی تمکنت سے بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی. آپ میرے لیے زہیر کے رشتے سے قابل احترام ہیں، جتنا وقت چاہیے آپ لے سکتی ہیں. وہ اسنا کی شخصیت سے مرعوب نظر آ رہا تھا. پھر وہ زہیر کے متعلق پوچھتے ہوئے ذرا بھی نہ ہچکچائی. وہ آج کل کن لوگوں کے درمیان وقت گزار رہا ہے، کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی. بہت سے دوست ہیں زہیر کے، سبھی لاؤبالی، سر پھرے اور زندگی کے لمحے لمحے کا رس نچوڑنے کے شوقین. وہ بہت اچھی انگلش بول رہا تھا، لیکن انداز دیسی ہی تھا. کچھ دنوں پہلے تک میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن جب میرا بیٹا ہوا تب سے میں اپنے بزنس کے معاملے میں سیریس ہو گیا ہوں. کیا سبھی لوگ غیر شادی شدہ ہیں؟ وہ از حد سنجیدہ تھی. نہیں، سبھی تو نہیں ہیں، بہت سے میرڈ ہیں. ان کی بیویاں بھی شام کو کلب میں آتی ہیں. زہیر شام کو وہیں پر سب سے ملتے ہیں. رات 12 بجے تک ہم سب کے ساتھ ہی ہلہ گلا ہوتا ہے. البتہ شام تک کا وقت اس کا محمد صابر کی فیملی کے ساتھ گزرتا ہے. اسنا کے لیے یہ بالکل نئی اطلاع تھی. یہ محمد صابر کون ہے؟ پھر ہزار کوریدنے پر بھی محمد ابراہیم سے اسے یہی معلوم ہوا
کہ صابر کا بزنس ان دنوں بالکل ختم ہو چکا تھا۔ زہیر مالی طور پر اس کی بے حد مدد کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کی بہن کی شادی کا مکمل طور پر سارا خرچہ انہوں نے ہی اٹھایا تھا۔ اب جب کہ وہ اپنا بزنس سیٹ کر چکا ہے، تب بھی اس کے گھر آنا جانا بدستور ہے۔ اب بھی وہ ہزاروں ان لوگوں پر لٹاتا ہے۔ اس گھر سے کوئی خاص دلچسپی؟ اسنا نے بہت محتاط ہو کر پوچھا۔ بہت شاطر لوگ ہیں، زہیر کو بزنس سیٹ ہونے کی خبر ہی نہیں ہونے دے رہے، اور زہیر ان لوگوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ کچھ سننا ہی پسند نہیں کرتا۔ اس مہینے تو ان کی بیٹی کی سالگرہ 5 اسٹار ہوٹل میں منانے کا پروگرام بنایا ہے زہیر نے، اپنے خرچے سے۔ زہیر مجھے ایسے بے وقوف تو نہیں لگتے۔ اسنا کو یقین کرنا مشکل نظر آیا تھا۔ بے وقوف نہیں ہے، محبت اور لحاظ کے مارے بہت ہیں۔ جہاں کسی نے آگے پیچھے گھومنا اور خوش آمد کرنا شروع کیا، یہ جان تک دینے کے در پر ہو جاتے ہیں۔ اسنا کو بہت سی ضروری باتیں معلوم ہو چکی تھیں۔ اٹھتے اٹھتے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس ملاقات کی خبر زہیر کو نہ ہونے دے۔ ہر ایک لمحہ اسے یوں تو پاس دیکھتی ہوں، مگر خود کو میں اکثر اداس دیکھتی ہوں۔ زہیر پلیز یہ سوپ پی لو، وہ مسلسل خوش آمد کر رہی تھی۔ نہیں پینا، کہہ دیا نا میں نے ایک بار۔ وہ بدستور انکاری تھا۔ یا اللہ، یہ کس دیوانے سے پالا پڑا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دوسرے ہی لمحے اسے اماں کا خیال آیا تھا۔ انہیں بھی صبح سے ناشتہ نہیں کروایا تھا۔ آمنہ کو 5 دن کے بعد آج اسکول بھیجا تھا۔ اماں چونکہ اس وقت سو رہی تھیں، اسی لیے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ زہیر نے کچھ کھایا؟ اماں ناشتہ کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھ رہی تھیں۔ اسنا کی خواہش کے مطابق اب وہ اس سے ملیالم میں ہی بات کرنے لگی تھیں۔ نوکروں سے بھی اب وہ انہی کی زبان میں بات کرتی تھی۔ اسنا کا خیال تھا کہ اس طرح جلد ہی زبان پر عبور حاصل کر لے گی۔ ناشتہ تو کر لیا تھا، لیکن اب سوپ پینے سے انکار کر رہے ہیں، وہ سر کھجاتے مجرمانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ زہیر کی اور میری وجہ سے تمہیں بہت پریشانی ہو رہی ہے نا؟ اماں کے کہنے پر اس کا دل بھر آیا۔ ان سبھی لوگوں کو تو اسے ڈانٹنا چاہیے تھا۔ یہ اسی کی تو غلطی تھی جو بیک وقت گھر میں 2 ہاتھ سے رونما ہو گئے تھے۔ یہ اسی دن کا واقعہ تھا جس دن اس نے زہیر کو رقم دینے سے انکار کیا تھا۔ اس نے اماں سے واپسی پر نہ جانے کیا تلخ کلامی کی تھی کہ ان کی طبیعت اس حد تک خراب ہو گئی تھی کہ انہیں فوری ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔ ہلکا سا اٹیک تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی زہیر کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی۔ وہ جس دیش میں گھر سے نکلا تھا، یقیناً حادثہ متوقع تھا۔ زہیر بے ہوش ہو چکا تھا، کئی چھوٹی موٹی چوٹوں کے علاوہ ٹانگ بھی فریکچر تھی۔ دونوں کو ہی کئی دن ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا۔ اماں کو 2-3 دن تک یہ خبر سنائی ہی نہیں گئی۔ ڈیڈی اور آمنہ اماں کے پاس رہتے اور اسنا دن رات زہیر کی دیکھ بھال کرتی۔ خدا خدا کر کے گھر آنے کی اجازت ملی تھی۔ اماں زہیر پر سخت ناراض تھیں۔ نہ جانے اس نے اس دن کیا کہہ دیا تھا کہ خبر سننے کے بعد بھی وہ زہیر سے ملنے کو یا بات کرنے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ یوں اسنا کی ایک ٹانگ اپنے کمرے میں ہوتی تو دوسری اماں کے کمرے میں۔ ان دنوں وہ آفس وغیرہ کو بالکل بھول گئی تھی۔ گھر کی ڈھیر ساری ذمہ داریاں الگ اس کے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ وہ بستر چھوڑ دیتی، نہایت ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتی، ڈھیروں دعاؤں کے بعد زہیر اور اماں کے لیے جوس نکالتی۔ آمنہ کی اسکول روانگی کے بعد ڈیڈی کے آفس جانے کا وقت آ جاتا، پھر اماں اور زہیر کو الگ الگ ناشتہ کرانے کا کام ہوتا، پھر سارے گھر کی صفائی کی مہم شروع ہوتی۔ اس میں سارے ملازمین کو مختلف کام سونپ کر نگرانی کا کام ہوتا۔ زہیر کی ٹانگ پر پلاسٹر بندھا ہونے کے سبب اسے نہلانا اور لباس تبدیل کرانے کا کام تو اس کا ذاتی ملازم ہی کرتا، مگر باقی کے ہزاروں چھوٹے کاموں کے لیے وہ تمام دن دوڑتی پھرتی۔ ادھر اماں کے بہت سے کام ہوتے جن کے لیے اسے بار بار ان کے پاس آنا پڑتا۔ پھر دونوں وقت کھانے کی تیاری میں وہ گھن چکر بن کر رہ جاتی۔ ادھر زہیر کی ناراضگی ابھی تک برقرار تھی، کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر بولتا تو تانوں کے تیروں کے ساتھ وہ لہو لہان ہوتی رہتی، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر خاموش ہی رہتی۔ پھر اس کی دل کی بھی عجیب حالت ہو گئی تھی، نہ جانے کب
کہ اس وقت وہ اس کی دل کی سرزمین پر کمند لگا چکا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں اسی کے بستر پر ڈیرا ڈالے، خفا خفا سا ہر وقت غصے میں بھرا، نہ جانے کیوں اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ انوکھی خواہشیں جب دل میں جنم لیتی تو اسے اپنے بے ایمان دل پر ہی غصہ آنے لگتا۔ ادھر بیزاری زہیر کے چہرے سے آیا تھی۔ وہ کبھی اتنے دن یوں ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھا تھا۔ اسنا نے اس کی دلچسپیوں کا سامان مہیا کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ فون بالکل نزدیک سیٹ کروا دیا تھا، جن پر وہ نہ جانے کن کن دوستوں سے لمبی لمبی باتیں کرتا۔ ڈھیروں میگزینز نزدیک جمع تھے جنہیں وہ پڑھا کرتا، اور ٹی وی کے مختلف چینلز گھما گھما کر وقت گزارا کرتا۔ اس کے دوست شروع میں تو اس سے ملنے آئے تھے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کا آنا ختم ہو گیا۔ اب صرف فون پر خیریت معلوم کر لی جاتی۔ اسے اس بات پر بھی دن رات غصہ آتا تھا کہ لوگ ہر دم اسے کمپنی کیوں نہیں دیتے۔ اسنا اسے سمجھاتی، زمانے کا احساس دلاتی تو وہ بھڑک اٹھتا۔ اس دن وہ رات کا کھانا زہیر کو کھلا کر اماں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب فون کی گھنٹی نے بے اختیار چلانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سکینہ آنٹی تھیں۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ سکینہ آنٹی سے براہ راست فون پر بات کر رہی تھی۔ سنا ہے زہیر ٹانگ توڑ بیٹھے ہیں؟ تمہارے بابا کی ضروری تاکید تھی کہ میں بھی فون کر کے خیریت معلوم کر ہی لوں۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح تلخ اور اکڑا ہوا تھا۔ ہاں، فریکچر ہوا ہے، پلاسٹر بندھا ہے، ابھی کچھ دن لگیں گے پلاسٹر کاٹنے میں۔ وہ بہت سنبھل کر جواب دینے لگی، مبادا دل کی نفرت زبان پر نہ آ جائے۔ یہ تو خیر ہونا ہی تھا، اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ تم سناؤ، تمہاری زندگی میں اس نے کتنا زہر گھولا؟ وہ فوراً اصلیت پر اتر آئیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آنٹی، زہیر ہرگز بھی ایسے نہیں ہیں۔ وہ جیسے خون کے گھونٹ پی پی کر جواب دے رہی تھی۔ پہلے زخم دیے، اب مرچیں ڈال ڈال کر تڑپنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے بے وقوف سمجھتی ہو تم؟ بچپن سے دیکھا ہے میں نے اسے، ناگ ہے وہ ناگ۔ اگر میں اس کی خصلت سے واقف نہ ہوتی تو تمہاری شادی اس کے ساتھ کیوں کرواتی؟ ویسے تم دونوں کی جوڑی ہے زبردست، وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ اس صاف اعتراف پر وہ سناٹے میں آ گئی تھی، گویا وہ زہیر کے متعلق سب کچھ جانتی تھی۔ اس کے ساتھ زندگی گزار کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ سزا کسے کہتے ہیں۔ وہ دیر تک ہنسنے کے بعد مکروہ لہجے میں بولی تھی، جب وہ تمہاری زندگی کو تلخ بنائے مجھے ضرور یاد کرنا، وہ مار کے یاد کر لینا جو مجھے تکلیف دینے کے لیے تم کیا کرتی تھی۔ اسنا کی برداشت جواب دے گئی تھی، آپ خواب ہی دیکھتی رہیے گا مجھے ذک پہنچانے کے، جو انشاءاللہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ زہیر میرے ساتھ اتنے اچھے ہیں کہ آپ دیکھیں تو جل کر خاک ہو جائے۔ کہتے کہتے اس نے فون رکھ دیا۔ پھر اسے یاد ہی نہیں آیا کہ وہ کس کام کے لیے اماں کے پاس جا رہی تھی۔ بھرے دل کے ساتھ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھپھو کا فون تھا؟ زہیر ریسیور ہاتھ میں تھامے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان کے چہرے کی واضح سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ وہ دونوں کے مابین ہوئی گفتگو سن چکے تھے۔ اسنا، انہوں نے پکارا تھا۔ اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ پانیوں سے بھری جھیلیں بدقت اس نے زہیر کی طرف اٹھائی تھیں۔ وہ تو گویا درد کے دھاگوں میں اشکوں کے موتی پرو رہی تھی۔ تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ پھپھو تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی رہی ہیں؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ کے پاس فرصت ہے میری باتیں سننے کی؟ وہ پھٹ پڑی اور حمام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بند کر لیا۔ ڈھیروں آنسو تھے جو پلکوں کا بند توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بے قرار تھے۔ So listeners, this was the end of the محبت ہو بھی سکتی ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ جلد ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔